الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسباح ذا الجلال والاکرام والفضل والانعام ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سلطان الخلائق اجمعین وسید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمۃ للعالمین ورسول المسدد والمصطفى احمد ابی القاسم ایک سوگ کا ماحول، پتہ چلے کہ ہاں اس قوم کا تو نقصان ہوا ہے اور اتنا بڑا نقصان ہوا
ایسے مومنین ہیں جو بہت دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں، اور اس کا اجر یقیناً ان کو امام زمانہ کی اجر اللہ تعالیٰ جو ان کی جدہ ماجدہ کے مجلسوں میں اس طریقے سے زحمتیں اٹھا کے آ رہے ہیں، اس کا بہت بڑا اجر عظیم۔ لیکن میرا چونکہ صرف اپنے ہیں اور اس سے واقع فرق نہیں پڑتا کہ کتنے ہیں، جس بات سے فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ کیسے مختصر ہوں، مگر یہ کہ سلمان مزاج ہوں، محفوظ طبیعت مقدار مزاج ہوں، تو پھر بات کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے اور پھر بات بآسانی ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک گزارش اور سنتے چلیے، جب اتنی باتیں عرض کرتی ہے تو ایک بات اور سنتے چلیے۔ امام معصوم کا جملہ ہے، میرے جملے نہیں، امام کے جملے، شجر کے جملے، کہ کوئی دن بھی عاشورے جیسا نہیں ہے مگر ہاں یوم سقیفہ، کہ جس دن یہ دروازہ جلایا گیا، کیونکہ یہ دن بنیاد ہے، جو کچھ کربلا میں ہوا اس کی بنیاد یہاں پہ رکھی گئی جو جناب سیدہ کے ساتھ ہوا، یعنی یہ اصل ہے، وہ فرع ہے، یہ بنیاد ہے اور وہ ایک عمارت ہے۔ اگر یہ بنیاد نہ رکھی جاتی تو پھر کربلا میں وہ نہ ہوتا جو ہوا ہے۔ تو پھر ایک گزارش بھی ہے، اور یہاں پہ صرف اپنے لوگ ہیں اور خالص مجمع ہے، تو پھر آپ کی خدمت میں یہ بات علیہ السلام جو ہے وہ پہنچتی چلے کہ پھر ایک گزارش یہ بھی سنتے چلیے کہ محرم جب یہ بنیاد ہے اور یہیں سے ابتدا ہوئی ہے تو محرم کے مندر سے بھی انہی سے پڑھوایا کرتے ہیں جن سے ایام فاطمیہ کی مندر سے پڑھواتے ہیں۔ واہ بھائی دیکھیے میں کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں، اگر گراں گزرے تو بڑی معذرت کے ساتھ، لیکن ایک بہرحال ایک پیغام ہے، محرم کے مندر سے بھی انہی کو پڑھنے کا حق ہے جو فاطمیہ کی مجلسوں کو خطاب کرے۔ بھائی توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے، محرم کی مجلسیں بھی انہی کو پڑھنے کا حق ہے، ممبر پہ آ کے نواز رسول کی شہادت کا ذکر کرنے کا انہی کو حق ہے جو دختر رسول کی شہادت کا بھی ذکر کریں، اس لیے کیونکہ یہ بنیاد ہے، یہیں سے شروعات ہوئی ہے مظالم کی، اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی نہ ہوتا۔ آپ دیکھیے بس اپنا مجمع لہٰذا کھڑی کو بھی سن لیجیے جیسی بھی ہے، اور جو بھی ہے کہ ایام فاطمیہ میں کوئی لال پیلی نیلی پگڑی دکھائی نہیں دیتی، کچھ نہیں دکھائی دیتی۔ تو آپ بھی بہرحال یہ ایک محبت بنائیں کہ ہم بے شک آپ کے ہمارا ممبر حاضر ہے، ہماری قوم سننے کو تیار ہے، ہم بالکل آپ سے پڑھوائیں گے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ محرم سے پہلے ایام فاطمیہ میں آ جائیں گے، پہلے دختر رسول کے قاتلوں کو بے نقاب کیجئے، بعد میں نواز رسول کے قاتلوں کو بے نقاب۔ ایک صلوات پڑھیے ترجمہ پیش کرتا ہوں، اور کل بھی اس کے ذیل میں باتیں ہوئی تھی کہ جیسے قالت الملائکہ، یاد کیجئے کہ جب ملائکہ نے مریم سے کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم بے شک اللہ نے آپ کو منتخب کیا، چن لیا، سلیکٹ کیا، وطہرک اور پاک کیا، واصطفاک اور چن لیا ہے، منتخب کیا ہے، سلیکٹ کیا ہے تمام عالمین کی عورتوں پر۔ اے مریم بے شک اللہ نے کل کلمہ اس پر بات ہوئی تھی کہ یاد کیجئے، اور یاد کرانے کے ذیل میں کل ہماری گفتگو تھی، آج اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یاد کیجئے کہ جب اللہ نے مریم سے کہا، جب ملائکہ نے مریم سے کہا کہ بے شک اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، وطہرکی اور پاک کر لیا ہے، واصطفاکی اور چن لیا ہے، سلیکٹ کر لیا ہے تمام عالمین کی عورتوں پر۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اس آیت کا ظاہراً سے آپ سبق اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں جناب مریم کی طہارت کا ذکر ایک دفعہ ہے، جبکہ ان کی استفائیت کا تذکرہ 2 دفعہ ہے، یعنی جناب مریم پاک ہیں یہ بات ایک دفعہ بتائی جائے گی، جناب مریم کو چنا گیا ہے یہ بات 2 دفعہ بتائی جائے گی۔ تو آخر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور بہت ہی لازمی سوال ہے کہ جب اللہ نے کسی کو ایک مرتبہ منتخب کر لیا تو پھر کر لیا، یہ پھر سے منتخب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب ایک مرتبہ کسی کو چن لیا تو پھر چن لیا، یہ دوبارہ چننے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ کسی کا انتخاب ہو گیا تو ہو گیا، یہ دوسرا انتخاب کیسے؟ بھائی دیکھیں ہمارے یہاں بھی انتخاب
جاتے جب تک ہم دوبارہ کو نہیں منتخب کرتے، جب تک اس کا آفس ختم نہیں ہو جاتا، جب تک اس کو دوبارہ تو نہیں چنا جاتا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ جناب مریم کو چن رہا ہے اور پاک کر رہا ہے اور پھر چن رہا ہے؟ یہاں جناب مریم کو جو دوہرا جو استفائیت کا درجہ حاصل ہے وہ کیوں ہے؟ جناب مریم کو جو چنا جا رہا ہے اور 2 دفعہ چنا جا رہا ہے تو وہ کیوں چنا جا رہا ہے؟ دیکھیں صاحب، یہ سوال تشنہ جواب رہتا اگر وارثانہ قرآن نہ ہوتا۔ میں کیا سمجھا تھوڑا سا بیدار ہوں، یہ سوال تشنہ جواب رہتا اگر وارثانہ قرآن نہ ہوتے۔ جب وارثانہ قرآن سے پوچھا گیا اور تفاسیر اہل بیت سے، آپ اس بات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر جناب مریم کو جو ایک مرتبہ چنا جا رہا ہے پھر دوسری مرتبہ چنا جا رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے، کیا علت ہے؟ تو معصوم نے جو جواب دیا اس کے مفہوم آپ حضرات تک منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ معصوم نے ارشاد فرمایا، مفہوم امام کے جملے کا یہ ہے کہ جو جناب مریم کی پہلی استفائیت ہے وہ ذاتی نہیں ہے، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ مریم عمران کی بیٹی ہے۔ توجہ فرمایا حضرات، مریم بنت عمران ہے، مریم عمران جیسے پیغمبر کی بیٹی ہے، معصوم باپ کی معصومہ بیٹی ہے، پاک باپ کی پاک بیٹی ہے، سید باپ کی سیدہ بیٹی ہے۔ اس وجہ سے پہلی استفائیت ہے۔ دوسری استفائیت کیوں ہے؟ کہ یہ بھی مریم کی ذاتی نہیں ہے، یہ دوسری استفائیت اس وجہ سے ہے کیونکہ مریم عیسیٰ جیسے بیٹے کی ماں ہے۔ مریم ام عیسیٰ ہے، پاک بیٹے کی پاک ماں ہے، معصوم بیٹے کی معصومہ ماں ہے، سید بیٹے کی سیدہ ماں ہے۔ لیجئے قرآن مریم کا تعارف کرا رہا ہے اور مریم کے تعارف کے 2 وسیلے بن رہے ہیں، 2 ذریعے بن رہے ہیں، یعنی مریم پہچانی جا رہی ہے مگر اپنے باپ کے ذریعے، اپنے بیٹے کے ذریعے، اپنے باپ کے ذریعے، اپنے بیٹے کے ذریعے۔ بات سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی بیوی کتنے ہی عظیم المرتبت کیوں نہ ہو، کتنے ہی منزلوں پر اور کتنے ہی مراتب میں فائز کیوں نہ ہو، اگر اس کا بھی تعارف ہوگا تو یا باپ کے ذریعے ہوگا یا بیٹے کے ذریعے ہوگا، یا باپ کے ذریعے ہوگا یا بیٹے کے ذریعے ہوگا۔ تاریخ آگے بڑھی، ہم نے ایک اور بیوی دیکھی، وہ بھی سیدہ تھی، وہ بھی طیبہ تھی، وہ بھی طاہرہ تھی، وہ بھی بتول تھی، وہ بھی معصوم باپ کی معصومہ بیٹی تھی، وہ بھی معصوم بیٹوں کی معصومہ ماں تھی۔ خدا نے تو مریم کو شوہر نہیں عطا کیا تھا مگر یہ تو معصوم شوہر کی معصومہ زوجہ تھی، مگر جب یہ بیوی دربار خلافت میں اپنا حق مانگنے کے لیے جاتی ہے اور مشہور زمانہ خطبہ جمعہ خطبہ فطر جب ارشاد فرماتی ہے تو اس میں یہ نہیں کہتی کہ جان لو میں رسول کی بیٹی ہوں، یہ نہیں کہتی کہ جان لو میں علی کی زوجہ ہوں، یہ نہیں کہتی کہ جان لو میں حسنین کی ماں ہوں، بلکہ وہ تو صرف اتنا کہتی ہے اعلموا انی فاطمہ، جانتے ہو میں فاطمہ ہوں، جانتے ہو میں فاطمہ ہوں، جانتے ہو میں فاطمہ ہوں۔ چکے دستے اگر جوڑیں شہزادی کے بارگاہ میں سوال کرنے کی مریم پہچانی جا رہی ہے تو یا باپ کے ذریعے پہچانی جا رہی ہے یا بیٹے کے ذریعے پہچانی جا رہی ہے۔ خدا نے تو آپ کو شوہر بھی عطا کیا ہے، ارے یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں رسول کی بیٹی ہوں، یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں علی کی زوجہ ہوں، یہ کیوں نہیں کہتی کہ میں حسنین کی ماں ہوں؟ عجب نہیں شہزادی جواب دے کہ وہ مریم تھی، مریم میں فاطمہ ہوں، فاطمہ مریم محتاج تعارف ہے، کبھی اپنے باپ کی محتاج ہے، کبھی اپنے بیٹے کی محتاج ہے۔ مریم محتاج تعارف ہے، فاطمہ محتاج کو نہیں مختار کو کہتا ہے۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ جب سب چادر تلے جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھنے والا پوچھتا ہے یا رب ومن تحت الجزا، خدا چادر تلے کون کون ہے، تو خدا بھی کہتا ہم فاطمہ وابوہا وبالوہا وبنوہا، فاطمہ ہے اور ان کے بابا ہیں اور ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں۔ ارے اسے کسی اور کے ذریعے تعارف کی ضرورت بھی کیا ہے جس کے ذریعے نبوت بھی پہچانی جاتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں کیا کہنے، بہت بڑا مرتبہ ہے تھا، کیا کہنے سیدہ کے ذریعے نبوت کی جملہ یاد رکھیے گا، آنے والے 2 تقاریر
یہ جملہ کام آئے گا، اور بارہا میں اسی کی تشریح کروں گا انشاءاللہ آنے والی تقاریر میں کہ کیوں کہا ہے خدا نے ہم فاطمہ وابوہا وبعدہا وبدوہا۔ بہرحال میں اپنے اصل مطلب تک آ گیا، مجھے حدیث قصہ تک آنا تھا، میں حدیث قصہ تک آ گیا، اور انشاءاللہ حدیث قصہ کی ہی ذیل میں آنے والے تمام دنوں میں یوں تو آپ نے متعدد علماء سے، خطبہ سے، ذاکرین سے، واعظین سے حدیث قصہ کے بارے میں سماعت فرمایا ہوگا۔ پھر آج کوئی ایسا بڑا ذاکر نہیں جس نے حدیث قصہ بھی نہ پڑھا ہو، لیکن تھوڑا صبر کے ساتھ، تھوڑے تحمل کے ساتھ کچھ حقیق کو بھی سن لیجیے، اور کوشش کروں گا کہ وہ رخ جو آپ نے حدیث قصہ کے ذیل میں نہ سنے ہوں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں، اور اگر کوئی بات نہیں ہو تو مجھے احساس ضرور کرائیے گا کہ ہاں اس سے پہلے یہ بات ہم نے سنی نہیں تھی۔ عزیزان کرام قدر سنیے کہ جو حدیث قصہ ہے، حدیث قصہ سنیے گا عزیزان کرام، اس حدیث قصہ کو اس رخ سے بھی کبھی دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ حدیث قصہ کو جناب سیدہ کے دو ناموں کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس پورے واقعے کو چادر تلے لوگوں کا آنا، ایک ایک کر کے آنا، اس کے بعد گفتگو ہونا، آسمان میں محفل کا منعقد ہوگا، اور پھر آیت اخیر کا نزول، یہ سب کچھ آپ جناب سیدہ کے دو القاب کے ذریعے سمجھ سکتے۔ دو لقب، دو نام ہیں جناب سیدہ کے ذریعے۔ اب دیکھیے گا اس رخ سے شاید آپ نے کبھی سنا نہ ہو، شاید کوئی نئی بات، جناب سیدہ کے دو نام ہیں، ان دو ناموں کے ذیل میں پوری حدیث قصہ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک ہے محدثہ اور ایک ہے محدثہ۔ توجہ فرمائیے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں، محدثہ اور محدثہ دونوں میں صرف زبر اور زیر کا فرق ہے۔ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیے، قدر کریں گے، ایک ہے محدثہ، ایک ہے محدثہ۔ کیا فرق ہے؟ جب لغت سے پوچھا جائے گا، لغت سے پوچھا گیا کہ دونوں کے مابین فرق کیا ہے، لغت سے پوچھا گیا، ڈکشنری سے پوچھا گیا، تو جو لغوی تعریف ہے، جو ڈکشنری کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ محدثہ اس بی بی کو کہتے ہیں جو حدیث کو نقل کرے، حدیث کی روایت کرے، اسے کہتے ہیں محدثہ۔ محدثہ کس بی بی کو کہتے ہیں؟ تو لغت یہ کہتا ہے کہ محدثہ اس بی بی کو کہتے ہیں جس سے آسمان والے باتیں کریں۔ اس بی بی کو کہتے ہیں جس سے آسمان والے باتیں کریں۔ محدثہ اس بی بی کو کہتے ہیں کہ جو روایت کرے، حدیث کو نقل کرے، حدیث سنائے۔ محدثہ اس بی بی کو کہتے ہیں جس سے آسمان والے باتیں کریں۔ دیکھیے بہت ساری روایات ہیں، مثلا جناب سلمان کے لیے آیا کہ سلمان محدث تھے۔ پوچھا کہ سلمان محدث تھے؟ کہاں سلمان محدث تھے؟ کہ سلمان سے کون باتیں کرتے تھے؟ کہ سلمان سے فرشتے باتیں کرتے تھے۔ سلمان، جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آسمان والے تو ان کے نوکروں سے باتیں کرتے ہیں۔ میں اس تعریف سے متفق نہیں ہوں کہ آسمان والے جس سے باتیں کریں اسے محدثہ کہتے ہیں۔ میری اگر آپ مجھ سے پوچھیں، سنیے گا عزیزان کرام، تو شاید کوئی بات ہو، شاید کوئی نیا پہلو ہو، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ محدثہ کا مفہوم کیا ہے، تو محدثہ کا مفہوم جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے، ضروری نہیں جو آسمان والے جس سے باتیں کریں اسی کو محدثہ کہتے ہیں، بلکہ جو زمین پہ رہ کر آسمان کی باتیں بتا دے اسے محدثہ کہتے ہیں۔ جو زمین پہ رہتے ہوئے آسمان کی باتیں بتا دے، کل کی تقریر ذہن نشین رکھیے گا، آسمان کی باتیں بتا دے اسے محدثہ کہتے ہیں۔ حدیث قصہ کو سمجھنا ہے تو یہ جو محدثہ ہے اور یہ جو محدثہ ہے، بس ان دونوں کے ذریعے سمجھ لیجئے۔ عن جابر بن عبداللہ انصاری رضی عن فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا سے لے کر جہاں ایک ایک کا چادر میں آنا اور یہ تمام واقعات، اور پھر پیغمبر اسلام کا دعا کرنا کہ اللہم انہا اودائی اہل بیتی وخاصتی محمد لہمہم لہمی ودمہم نبی ولمنی ویغلمہم یعزامکم ویعزامکم انہا حلم لمن حارمہم مسلم لمن صالح عدو لمن عدو محب لمن حمم انہم من دیوانا منہم وجل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک ورضوانک علیہ وعلیہ واغفر لکم ورنتساب الطاہرہم تطہیرا۔ جہاں تک شہزادی کا جو نام سامنے آتا ہے وہ محدثہ ہے، یعنی جابر کی روایت سے لے کر پیغمبر اسلام کی دعا تک جو نام نکھر کے سامنے آتا ہے وہ محدثہ ہے۔ بی بی حدیث کی روایت کر رہی ہے۔ اب سنیے گا میری والی تعریف اور اسی حدیث قصہ کے ذہن میں تو میں نے بیان کرنے کی کوشش کی پہلا، جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت سے لے کر پیغمبر کی دعا تک جو نام سامنے آتا ہے وہ محدثہ ہے۔ اچانک اس کے بعد کچھ ہوتا ہے کہ نہ کوئی فرشتہ
انہوں نے حقیقت جملے کا جو ہے وہ لطف اندوز ہوئے ہوں گے. عزیزان کرام، ایک نام ہے شہزادی کا محدثہ اور ایک نام ہے بیوی کا محدثہ. محدثہ اس بیوی کو کہتے ہیں جو روایت کرے، محدثہ جو آسمان کی باتیں رکھتے. اچھا، اب آپ ذرا ایک بات اور سنتے چلیں، انہیں دو ناموں کی ذہن میں بات آ گئی تو سنتے ہی چلتے. اللہ کو ابھی آپ کو سوال کرنے کہا تھا، آپ مجھ سے پوچھے کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، میں بہت قوی دلیل، بہت مضبوط دلیل. اللہ جو شہزادی کا یہ والا نام ہے محدثہ، زبر کے ساتھ آسمان کی باتیں بتانے والی، اللہ کو یہ نام محدثہ سے زیادہ پسند ہے. دیکھیے یہ سناٹا متوقع تھا، اس کی توقع دکھا نام دونوں بیوی کے، تو یہ نام کیسے زیادہ پسند ہے. آپ بتائیے اللہ کے کتنے نام ہیں؟ لا تعداد نام ہے، اس کے صفات کی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور ہر صفت کے مناسبت سے اس کا ایک اسم ہے، اس کے لا تعداد نام ہے. مگر ان لا تعداد ناموں میں 1001 نام وہ ہیں کہ جنہیں دعائے جوشن کبیر میں جگہ دی. ان 1001 ناموں میں 99 نام وہ ہیں کہ جو ہمارے یہاں عرف عام میں اسماء الحسنی کہے جاتے ہیں. یعنی اللہ کے ناموں بھی اللہ کو کچھ نام زیادہ پسند ہیں باقی ناموں سے. شہزادی کے ناموں کے ساتھ یہی مسئلہ ہے. جو مسئلہ اللہ کے ناموں کے ساتھ ہے وہی مسئلہ سیدہ کے ناموں کے ساتھ ہے. آپ نے جملے کا حملہ نہیں کیا. جو معاملہ دیکھیں دونوں میں معاملہ ایک جیسا ہے کہ جہاں ذات پردے میں ہوتی ہے وہاں اسم رہنمائی کرتے ہیں. جہاں ذات پردے میں ہو، دیکھیے اسم نام ذات ہی کی پہچان کے لیے تو آپ میں یہاں مدرسہ پڑھنے آیا، کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سا بات اگر میرا نام نہ ہوگا؟ میرے نام نے آپ کو بتایا کہ اکبر صاحب پڑھیں گے، مدرس کو خطاب کریں گے، تو یہ جو نام ہے یہ ذات کے تعارف کے لیے تو آتا ہے. اب اگر کسی کی ذات واقعاً غیب الغیوب جو خدا بند آدم کے ساتھ ہے وہ ذات ظاہر ہو نہیں سکتی، اور وہ جب ذات ظاہر نہیں ہو سکتی تو اسی نے کہہ دیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے بہترین نام ہے تو انہی ناموں سے اس کو پکارا کرو. یعنی چونکہ ذات پردے میں تھی لہذا ناموں نے رہنمائی کی. شاید یہی وجہ ہے کہ تمام معصومین میں، چاہتا معصومین میں جتنی روایتیں اس حقیر و اس فقیر نے جناب سیدہ کے ناموں کے ذیل میں پڑھی ہیں، معصوموں نے ایک ایک نام کی وضاحت کی ہے، ایک ایک لقب پر تفصیل سے اماموں نے خطاب کیا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ جتنی روایتیں مذہب اہل بیت میں جناب سیدہ کے ناموں کے سلسلے میں ہیں اتنی روایتیں کسی اور معصوم کے ناموں کے سلسلے میں نہیں ہیں. چونکہ خدا کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ ذات پردے میں چھپی ہوئی ہے، نام رہنمائی کریں گے. سیدہ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ذات پردے میں چھپی ہوئی ہے، نام رہنمائی کریں گے. اب ناموں کے ذریعے سیدہ کی معرفت کو حاصل کیجئے، ناموں کے ذریعے زہرا کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صاحب بہت سارے نام ہیں جناب سیدہ کے، مگر امام نے 9 ناموں کو خصوصیت عطا اور امام نے ارشاد فرمایا کہ لفاطمہ 9 اسماء عند اللہ عز وجل، فاطمہ والصدیقہ والطاہرہ والمبارکہ والزکیہ والراضیہ والمرضیہ والمحدثہ والزہرا. اب امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ کے 9 نام ہیں جو اللہ کی اندیت میں 9 نام: فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا. صدیقہ، مبارکہ، فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، زہرا. 9 نام ہیں جو اللہ کی اندیت میں مکین ہیں. اب دیکھیے جو حضرات، اب میں نے جملہ کہہ رہے تھے مجھے لگا تھا کہ یہ بات پہنچ جائے گی لیکن بات پہنچی نہیں، اور وہ وجہ یہ ہے کہ شاید آپ حضرات کے خزانہ عالیہ سے بات نکل گئی. اسی عزا خانے میں جو اسی انہیں ایام اعظام سفر کے مہینے میں جو شب داری کی مجلس ہوتی انہیں میں نے بتایا تھا کہ قرب کی 4 منزلیں، قرب دونوں ذاتوں اندیت. اب وقت نہیں ہے کہ میں ان تفصیلات میں جا سکتا ہوں کیونکہ مجھے نام سیدہ کے حوالے سے خطاب کرنا ہے، لیکن چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ بات بھول گئی، صرف ایک اشارہ کرتا ہوا گزر جاؤں تاکہ پھر سے وہ ذہن نشین ہو جائے اور اس حدیث کو آپ اچھے سے سمجھ سکیں. بہت جلدی اشارہ کرتا ہوا گزرتا ہوں. قرب دونوں ذاتوں اندیت 4 لفظ ہیں عربی میں جو قرب کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور قرب عرب استعمال کرتے ہیں یعنی جیسے کہ آپ جو حضرات جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اوروں کے مد مقابل مجھ سے زیادہ قریب ہیں.
تو اب یہ جو ہے یہ میرا قرب ہے مثال ہے. دونوں عرب وہاں استعمال کرتے ہیں کہ جہاں بس ایک ہاتھ کا فاصلہ. لاؤڈ سپیکر جیسے یہ ایک ہاتھ کے فاصلے پر ہے تو میں نے ہاتھ بڑھایا اور یہاں مائک تک پہنچ گئے. جہاں بس ایک ہاتھ کا فاصلہ ہو وہاں لفظ دونوں کا استعمال ہوگا. اس سے بھی زیادہ جو قریب کے منزل میں مثال کے طور پہ یہ لباس ہے کہ یہاں پہ ایک ہاتھ کا بھی فاصلہ نہیں رہ گیا. یہاں پر جو عرب لفظ استعمال کرتے ہیں وہ لدن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب آپ کے ساتھ لباس سے زیادہ قریب کیا ہو سکتا ہے؟ تو لباس یقیناً بہت زیادہ قریب ہے مگر میری سانسوں سے زیادہ تو قریب نہیں ہے, میرے دل کی دھڑکن سے زیادہ تو قریب نہیں ہے. یعنی یہاں انتہائی قرب سے زیادہ قرب ممکن نہیں ہے, پاسبل نہیں ہے. یہاں پر جس لفظ کا استعمال ہوتا ہے وہ ہے لفظ اندیت, یعنی انتہائی قرب. دونوں میں نے عرض کیا تھا اور مجھے دہرانے کی ضرورت تو نہیں تھی, پہلا دہراؤں گا بھی نہیں وہ باتیں جو میں پڑھ چکا ہوں. ایک بات جو نہیں پڑھی تھی وہ سنتے چلیے. دونوں بس ایک عرب اس لفظ کو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں بس ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ نے معراج کے واقعات تو ان میں لفظ قرب کا استعمال نہیں کیا, لدن نہیں ہے, اندیت نہیں. اللہ نے اسی لفظ دنا کا دونوں کا استعمال کیا. یہ دنا بتا رہا ہے کہ بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا. اب دو میں سے ایک چیز آپ کر لیجئے, یا تو قرآن سے یہ دنا ہٹا دیجئے, نہیں تو وہ ہاتھ دکھلائیے جو معراج کے پردے سے باہر آیا. وہ ہاتھ دکھلائیے جو معراج کے پردے. اب جو بات میں نے نہیں پڑھی تھی وہ بات سنتے چلیے. دیکھیے رسول اللہ کے بہت سارے نام ہیں جو قرآن مجید میں ہیں, اور یوں بھی رسول اللہ کے کتنے نام ہیں. 99 نام تو ہمارے ابھی اللہ کے اللہ کے بھی نام پہ نام مشہور ہے, ویسے رسول اللہ کے بھی نام پہ نام مشہور ہے. رسول اللہ کو قرآن نے یاسین بھی کہا اور طٰہٰ بھی کہا اور مزمل بھی کہا اور مدثر بھی کہا, رسول کو رسول بھی کہا, نبی بھی کہا. مگر جب معراج کی بات آئی تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے نبی کو معراج دے رہے ہیں, ہم اپنے رسول کو معراج دے رہے ہیں, ہم اپنے یاسین کو معراج دے رہے ہیں, ہم اپنے طٰہٰ کو معراج دے رہے ہیں, بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. سبحان وہ ذات بابرکت وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک. اب سوال میرا یہ ہے کہ اللہ نے اتنے القاب چھوڑ کر اس لفظ اب ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ تو یہاں بھی امام معصوم نے اس کی تفصیل بیان کی کہ یہ جو لفظ عبد ہے یہ 3 حروف پہ مشتمل ہے, عین بے دال. کہا یہاں جو عبد کی عین ہے وہ علم کی ہے, یعنی عبد معبود کا علم رکھ لے, یہ عبد کی عین ہے. بے پونہو کی ہے, یعنی عبد اور معبود میں فرق رہے. اللہ اللہ ہے, بندے بندے ہیں, یہ فرق بتانے کے لیے بے. اور دال امام فرماتے ہیں دال دونوں کی دال ہے, دال دونوں کی دال ہے. وہی دونوں جو قرب کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے, وہی دونوں جہاں ایک ہاتھ کے فاصلے پر جو یہ لفظ استعمال ہوتا. اب سمجھ میں آیا اللہ نے معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے یاسین کیوں نہیں کہا, طٰہٰ کیوں نہیں کہا, مزمل کیوں نہیں کہا, مدثر کیوں نہیں کہا, رسول کیوں نہیں کہا, نبی کیوں نہیں کہا, بلکہ کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. سبحان ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو. اب سمجھ میں عبد کیوں استعمال کیا؟ اس لیے کیونکہ عبد کے دال میں دونوں چھپا ہے, دونوں کے پردے میں علی چھپا. ایک صلوات پڑھتے ہوئے ایک اور صلوات. عزیزان گرامی, تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اندیت انتہائی قرب کو کہتا ہے, یعنی جہاں اس سے زیادہ قرب ممکن نہ ہو, پاسبل نہ ہو. اب امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جناب سیدہ کے 9 نام اللہ کی اندیت میں ہیں, نام اندیت میں ہیں, جس سے زیادہ قرب ممکن نہیں ہے. آپ ایک بات بتائیے, ابھی اعلان ہوا کہ صاحب جناب اکبر آبدی صاحب اس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں, یا روزے میں بھی آیا کہ جو ہے وہ ذاکر اہل بیت جناب اکبر آبدی صاحب بل اس کو خطاب کریں گے. تو یہ جب کیونکہ میں مولا حسین کا ایک اپنا ذاکر ہوں, آپ نے میرا نام لیا تو جناب لگا کے لیا, صاحب لگا کے لیا, احترام سے لیا, چونکہ مولا کا ایک اللہ ترین ذاکر ہوں, ان کا ذکر کرنے کا شرف ملتا ہے. لیکن بہرحال یہ تو کہیں نہیں ہوتا کہ
یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ذات کا احترام ہوتا ہے، پھر سنیے، مگر اتنا نہیں جتنا نام کا احترام ہوتا ہے، مگر اتنا نہیں جتنا ذات کا احترام ہوتا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، جملے کو جیسے سننا چاہیے ویسے سن لیجیے، اگر پوری رات بھی بولتے رہیے گا تو منبر سے کہہ رہا ہوں حق ادا نہیں ہوگا، اور اگر ایک دم بھی خاموش رہ جائیے گا جب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جملہ اتنا وسیع اور اتنا زیادہ اور قوی ہے کہ اب آپ کی مرضی ہے، آپ جانے جناب زہرا جانے، نام کا احترام ہوتا ہے مگر اتنا نہیں جتنا ذات کا احترام ہوتا ہے۔ اندیت انتہائی قرب کو کہتے ہیں، جس سے زیادہ قرب ممکن نہ ہو، جس سے زیادہ قرب پاسبل نہ ہو۔ اللہ جانے جس کے نام کی یہ منزلت ہے کہ اللہ کی اندیت میں رہتے ہو، جس کے نام ایسے ہو اس کی ذات کیسی ہوگی، جس کے نام ایسے ہو اس کی ذات کیسی ہوگی، اس کی ذات تو ایسی ہی ہوگی کہ قرآن پکار کے کہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، اور میرا امام پکار کے کہے اللیلۃ فاطمہ والقدر اللہ فمن عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، رات فاطمہ ہے، قدر اللہ ہے، اور جس نے فاطمہ کی معرفت ایسے حاصل کی جیسے معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، گویا اس نے شب قدر کو پا لیا، گویا اللہ کہہ رہا ہو۔ اللہ نے شب قدر جناب صحرا کو نہیں کہا ہے، شب صحرا کو کہا ہے، قدر خود کو کہا ہے، گویا اللہ کہنا چاہ رہا کہ تم کیا جانو کہ میری فاطمہ کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا، ایک اور صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ میری فاطمہ کیا ہے؟ اس جملے کو آپ پوری رات بولتے رہتے جب بھی حق ادا نہیں ہوتا، جیسے بھی آپ نے سوال فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جملہ ایسا تھا بہر کے جناب سیدہ کے 9 نام ہیں جو اللہ کی دیت میں، انہیں 9 ناموں میں سے ایک نام ہے محدثہ۔ محدثہ ان ناموں میں سے نہیں، اسی لیے میں نے کہا اللہ کو یہ نام محدثہ ہونا زیادہ پسند ہے۔ عزیزان کے نام قدر بہرا آپ دیکھیں کہ یہ جو نام ہے شہزادے کا محدثہ، اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کتابیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نام آج بھی آپ کو مدینے میں دکھ جائے گا، جو جناب محدثہ یہ آج بھی دکھ جائے گا۔ آپ ایک صاحب ہو کیسے خدا آپ کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، مسجد النبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد النبوی میں مختلف دروازے، جیسے آپ یہاں وضع خانے میں آنے کے لیے مختلف دروازے، الگ الگ گیٹ، اب وہ الگ الگ گیٹ کے الگ الگ نام ہیں، الگ الگ دروازے الگ الگ نام ہیں۔ انہی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے کہتے ہیں باب جبریل۔ سنیے گا، باب جبریل یعنی جبریل کا دروازہ۔ جبریل جب بھی آتے تھے، اب آپ وہاں جا کر پوچھئے گا بھائی اس کا نام باب جبریل تو جبریل تو رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، اور رسول اللہ مسجد میں ہوتے، کبھی مسجد بھی جو ہے وہ وسیع ہے تو کہیں کبھی منبر پہ ہوتے تھے، کبھی محراب۔ جبریل کا بس کیا جبریل اسی دروازے سے آتے تھے؟ تو ہر کوئی آپ کو جواب دے گا ہاں جبریل جب بھی آتے تھے تو اسی دروازے سے آتے تھے۔ اب آپ اگر معلوم کریں گے تھوڑا اور کہ یہ باب جبریل کہاں ہے تو دیکھیے، اب تھوڑا میری طرف دیکھیے گا، تھوڑی سی جغرافی سمجھنے کی کوشش کی۔ مسجد النبوی کی ہے، مسجد النبوی ہے، اس کے سے جسٹ ملا ہوا گھر ہے جناب سیدنا، اور کئیوں نے اپنے اپنے دروازے مسجد النبوی میں کھولے۔ خدا بند عالم کا حکم آیا کہ سب کے دروازے بند کروا دیجیے سوائے علی کے دروازے، علی کا دروازہ رہے گا۔ لوگوں نے آگے بات میں کہا دیا رسول اللہ آپ کی زیارت کا دل چاہتا ہے، جو ہے وہ ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیجیے۔ نہیں، خدا کا حکم سارے دروازے بند ہو گئے سوائے علی کے، سارے دروازے بند ہو گئے۔ اچھا تو ایک موقع ہی کھلا چھوڑ دیجیے تاکہ مسجد گھر میں بیٹھ کے آپ کی زیارت کر سکیں۔ تو اسی وقت سمجھا دیا گیا کہ دیکھو اگر تمہیں زیارت کرنا ہے تو تمہیں آنا پڑے گا۔ یہ موقعوں سے بیٹھ کے زیارت کرنا جو ہے وہ صرف ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ زمانہ آگے بڑھا تو جدید موقع آ گیا، وہ لائیو بندے سے ہونے دیتے، اسی وقت پروگرام، اسی وقت جو ہے یہ معاملات سمجھا دیے گئے تھے کہ دیکھو یہ صرف ضرورت مندوں کے لیے ہے۔ تمہیں اگر مجلس واقع کرنی ہے تو فرشازہ پہ آؤ، تمہیں اگر زیارت واقعی کرنی ہے تو کل مسجد النبوی میں جانا تھا، آج ماماروں میں آؤ۔ تو سب کے دروازے بند کروا دیے گئے سوائے جناب سیدنا کے۔ ایک ہی جو دروازہ تھا مولا کائنات
دروازہ ہے اس گھر کا، اور ایک دروازہ وہ ہے جو مسجد میں کھلتا ہے، جو باب جبریل کہلاتا ہے. یعنی جبریل کو جب بھی آنا ہوتا تھا تو پہلے وہ اس دروازے میں داخل ہوتے تھے، اس گھر سے ہوتے ہوئے باب جبریل ہوتے ہوئے مسجد میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے. جب بھی آنا ہوتا تھا بھائی، جب بھی آنا ہوتا تھا. آپ نے سننے کی حد نہیں کی. مثال کے طور پہ اگر کہا جائے کہ ہاں رامپور سے فرض کیجئے کہ رامپور سے مثال کے طور پہ جونپور جانا، تو اب جونپور جانے کے بہت سارے راستے ہیں. یہاں سے جو ہے وہ جونپور جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ سلطانپور ہوتے ہوئے جائے، ہو سکتا ہے کوئی فیض آباد ہوتے ہوئے جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی رائے بریلی ہوتے ہوئے جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ کہے کہ نہیں صاحب میں تو رامپور سے دلی جاؤں گا اور میں دلی سے فلائٹ پکڑوں گا، وہاں سے بنارس جاؤں گا اور بنارس سے میں جونپور جاؤں گا. یعنی میں گھوم کے جاؤں گا، میں ٹہل گھوم کے جاؤں گا. تب اس ٹہلنے گھومنے میں اور اس گھوم کے جانے میں اگر کوئی چلیے ایک بار کا ہوتا تو چلیے سمجھ میں آتا کہ کچھ ضرورت ہوگی، کچھ ہوگا. ایک بار کا چلیے، دو بار کا چلیے، تیس بار. یہ کیا بات ہے کہ صاحب شاہ بار کو جونپور جانے کا، یہاں سے دلی جاتے ہیں اور دلی سے فلائٹ پکڑتے ہیں بنارس جاتے ہیں اور بنارس سے جونپور جاتے ہیں. یہ کون سی بات؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا، کوئی تو بات ہوگی نا. تو اتنا گھوم کے جا رہے ہیں، اتنا. آپ جبریل سے پوچھے، جبریل آپ کو آنا ہے رسول کے پاس ہے، رسول کبھی مسجد میں ہوتے ہیں، کبھی محراب میں ہوتے ہیں، کبھی ممبر میں ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہوگی کہ آپ جب آتے ہیں تو بیت زہرا سے ہوتے ہوئے؟ یہ کون سی بات ہوتی کہ آپ جب آتے ہیں تو بیت سیدہ سے گزر کے آتے ہیں، جب آتے ہیں تو بایا بیت زہرا آتے ہیں، جب آتے ہیں تو بایا بیت سیدہ آتے ہیں، جب آتے ہیں تو جناب زہرا کے گھر سے ہوتے ہوئے آتے ہیں. بھائی کچھ سمجھایا جا رہا ہے. جبریل رسول کے پاس جب آتے ہیں تو پہلے سیدہ کے گھر میں آتے ہیں، بعد میں رسول کی خدمت میں آتے ہیں. اور رسول نماز پڑھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو پہلے کرے زہرا میں آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، پھر مسجد میں جاتے ہیں. پر رسول کا بھی ایک عمل ہے، جبریل کا بھی ایک عمل ہے. کچھ سمجھایا جا رہا ہے، کچھ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم خدا لگانا چاہتے ہو، رسول لگانا چاہتے ہو، تو پہلے کرے زہرا میں آؤ. اگر سیدہ نہیں ملی نہ خدا ملے گا، نہ رسول خدا یہ بات اتنی واضح اذہان میں شمس تھی. ایمان اللہ میں ایک بندہ خارجی ناسبی دشمن اہل بیت 14 امام کے خدمت میں آیا اور وہ طے کر کے آیا کہ ہم ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے، مناظرہ کریں گے ان سے اور ان کی کوئی دلیل دیں گے تو مانیں گے ہی نہیں. اور امام ایک دلیل تو ہم نہیں مانیں گے، آپ کچھ کر نہیں جانتے. قرآن پہلے گیا جو ختم اللہ والا قلوبہم والابصار. کچھ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پہ اللہ نے مہریں لگا دی. نہیں مانیں گے، کچھ ہو جائے نہیں مانیں گے. مولا سامنے کھڑے مگر نہیں مانیں گے، حجت خدا کو دیکھ رہے مگر نہیں مانیں گے، کچھ کر لیں گے نہیں مانیں گے. اب مجھے وہ مان کے ٹھان کر آئے تھا کہ ان کی ایک بھی بات نہیں مانیں گے. تب تھوڑی دیر ہو گئی اور امام دلیلیں سنیے گا. امام کو بولا، امام دلیلیں دیتے رہے اور وہ نہیں مانتا تھا. جب بہت دیر ہو گئی اور اس نے ایک ہی بات امام کی نہیں مانی تو ایک مرتبہ بلا تسبیح امام آگے بڑھے، اس کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھام کے کہا چل ہمارے ساتھ، ہم تجھے اپنے گھر کی چیزوں پر ابھی بھی جبریل کے پروں کے
زیارت جامع کبیرہ پڑھا کیجئے عقائد کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان میں مضبوطی رکھنے کے لیے اور اپنے ایمان کو محکم کرنے کے لیے زیارت جامع کبیرہ ہمارے اور آپ کے 10ویں امام علی زیارت، اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع رسالہ مختلف الملائکہ ومحبت الوحی وخزان العلم ووصول الکرم وقالت صرف ایک جملہ اس کا پڑھنا ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع رسالہ، سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوت. اہل زبان تشریف فرمائیں، اگر بات پہنچ گئی تو پہنچ جائے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں. اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو، اے رسالت کو وضع کرنے والوں آپ پر سلام ہو. محبت الوحی، سلام ہو اس پر، اس گھر پر کہ جو وحی کے نزول کا مقام تھا. وہ مختلف الملائکہ، سلام ہو اس ڈیوڑی پر جو فرشتوں کے آنے جانے کا مقام تھا. آپ کی ڈیوڑی تھی، وہی ڈیوڑی تھی جہاں فرشتے، جو فرشتوں کے آنے جانے کا. دیکھیے یہ گھر وہ ہے کہ امام فرمان وحی بھی یہیں نازل ہوتی ہے. مختلف الملائکہ، فرشتوں کے، اب ایام فاطمیہ کی میں سے اس لیے عرض کر رہا ہوں، نہیں تو بات یہ تو تمام ہو چکی. فرشتوں کے آنے جانے کا مقام بھی کیا ہے؟ یہی چوکھٹ ہے، یہی ڈیوڑی ہے، یہی در ہے. جب قرآن یہاں نازل ہوا ہے تو یہ بھی اسی گھر کا خاصہ تھا کہ اس گھر کی تربیت یافتہ، اس گھر کی کنیز 20 سالوں تک سوائے قرآن کے کچھ نہ بولے. سوائے قرآن کے 20 سال کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. 20 سال ہم ایک مجلس میں 20 25 30 35 اگر آیتیں پڑھتے تھے تو سمجھتے بہت بڑی بات ہوتی. 20 سالوں تک سوائے قرآن کے فضا کی زبان پہ کچھ اور آیا ہی نہیں. اب یہ بات شاید آپ اس بات کو نہ سمجھ پائیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اس بات کو شاید زیادہ اچھے سے سمجھ پائیں. فضا گھر میں کام کرتی تھی. کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو گھر میں کہنے کی ہوتی ہیں. بھائی کسی سے اگر آپ مثال ہو تو پانی ہی مانگ رہے ہیں، فضا اگر پانی بھی مانگیں گے تو قرآن کی آیت سمجھ. وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ فضا کی زبان میں سوائے قرآن کے کچھ اور آئے گے، سوائے قرآن کے بھی. اور 1-2 سال نہیں، 20 سالوں تک کتابیں بھری پڑی ہوئی اس بات سے. فضا کی زبان پر صرف میں ایک نمونہ، ایک مثال دے دوں گا کیسے بات کرتی تھی جناب فضا. 20 سالوں تک سوائے قرآن کے فضا. ایک مثال دے دوں کہ فضا کی گفتگو ہوتی کیسی تھی. جب قرآن سے باتیں کرتی تھی تو پھر کیسی باتیں ہوتی تھی. ایک مرتبہ جناب فضا حج کے لیے چلے. جناب فضا کے 4 بیٹے تھے، محمد، موسیٰ، داؤد، یحییٰ. 4 بیٹے تھے. حج کے لیے چلی، ضعیف ہو چکی تھی تو قافلہ آگے نکل کے جناب فضا صحرا میں پیچھے چھوٹ گیا. اب یہاں سے راوی کہتا ہے کہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ صحرا میں خاطب. سنیے گا جناب کرامی، اور اگر پہلی مرتبہ سن رہے ہوں بزرگوں نے تو ہو سکتا ہے سنا ہو، ہمارے ہم سے برادر شاید اس واقعے کو پہلی دفعہ سن رہے ہوں تو مجھے احساس کرائیے گا کہ ہاں یہ باتیں اب تک سنی نہیں تھی. دیکھا کہ جو ہے وہ ایک جو راوی کہتا ہے میں آ رہا تھا ناقے پر بیٹھ کر، میں نے دیکھا صحرا میں ریگستان میں ایک بیوی ہے جو اکیلی جو ہے کھڑی ہوئی ہے صحرا میں ریگستان، اور دور دور تک نہ آدم کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بیوی صحرا میں ریگستان میں کھڑی ہوئی ہے. وہ ڈر گیا، اس نے کہا یہ کون سی بیوی ہے جو صحرا میں ایسے اس حالت میں اس وقت کھڑی ہے. وہ قریب آیا، آنے کے بعد پوچھا بیوی آپ کون ہیں؟ اسلام کا قانون ہے کہ پہلے سلام کرو بعد میں کلام کرو. اس نے بغیر سلام کیے سوال کیا تھا. جیسے پوچھا بی بی آپ کون ہیں، فضا نے فوراً آیت پڑھی وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ سورہ احزاب آیت نمبر 89 کہ اور سلام کرو تاکہ معلوم ہوگا. اب ڈر گیا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس صحرا میں ریگستان میں. اس نے کہا یہ انسان ہے یا کوئی قوم جنات میں سے کہ جو جسے آیت پڑھ رہی ہے، کسی نے قرآن سنا رہی. اب وہ بھی ظاہر بتا آپ اگر اپنے آپ کو صحابی کی جگہ رکھ کے دیکھیں تو ظاہر بات ہے کوئی بھی انسان ڈر جائے گا. تو وہ بھی اس نے ڈر کے پوچھا کہ آپ انسان ہیں یا قوم جنات میں سے؟ جناب فضا نے کہا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم کی اولادو جب مصلی پہ ظاہر کے جایا کرو تو زینت کر کے جایا کرو. سمجھ گیا کہ انسان ہے، جنات نہیں ہے. کب بی بی یہاں کیا کر رہی ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ بی بی نے کہا للہ علی الناس حج
فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین بلند تر صلوات. اب سمجھ میں آیا محدثہ کی کنیز کیسی ہوتی ہے. ذات محدثہ ہو اس کے گھر کے لوگ حیران ہوتے ہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے. اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے. اگر مثال کے طور پر مجھے یہاں پہ فارسی بولنی نہیں آتی, میں 20 سال ایران میں رہ کر آؤں اور میں فارسی یہاں پہ جو ہے وہ بہترین فارسی بولنے لگوں تو اس میں کون سی حیرانی ہے. حیرانی تو جب ہوگی جب میں 20 سال ایران میں رہوں فارسی نہ بول پاؤں. حیرانی تو جب ہوگی جب میں 30 سال لندن میں رہوں اور میں انگلش نہ بول پاؤں. حیرانی تو جب رہے گی جب میں مثال کے طور پہ جو ہے وہ 10 سال سعودی میں رہوں اور عربی میں ایک حرف نہ بول پاؤں. یعنی جہاں کیونکہ جو ہے صاحب وہاں کی جو گفتگو ہے, جو باتیں ایران میں جو سلیبس پڑھایا جاتا ہے وہ فارسی میڈیم میں سلیبس ہے. لندن میں جو کورس پڑھایا جاتا ہے وہ انگلش میڈیم میں کورس ہے. عربستان میں عربوں کے معاشرے میں جو باتیں پڑھائی جاتی ہیں وہ عربی میڈیم میں ہوتی ہیں. فضا جس گھرانے میں پروان چڑھ رہی ہے اس کی گفتگو قرآن میڈیم ہے. یہاں کی اداؤں پہ آیتیں آتی ہیں, یہاں پہ طریقوں پہ آیتیں آتی ہیں, یہ جو کر دیتے ہیں وہ آیتیں آتی ہیں. فضا اس گھر کی پرورتا. عزیزان گرامی یہ محدثہ ہے, یہ بیوی محدثہ ہے. یہ وہی بیوی ہے کہ جس کے در پہ جبریل آئے اور سلامی کرے اور پھر رسول کی خدمت میں جائے. یہ وہی بیوی ہے جس کے در پہ رسول آئے, سلامی کرے اور پھر مسجد میں جائے. بار بار اس دروازے پہ آ کے ٹھہرنا. امت کو سبق دے رہا تھا کہ دیکھو میرے بعد اس دروازے کا احترام کرو. بڑا باعظمت دروازہ ہے, مگر ہائے امت نے کیسا آج دے رسالت دیا. اب یہ رسول کو گزرے کتنے دن ہوئے تھے. ہمارے آپ کے معاشرے میں بھی یہ رسم رائج ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ رسول اللہ کی شہادت کے 3 دنوں کے اندر کا واقعہ ہے. کیونکہ ہمارے یہاں جو رسم رائج ہے وہ یہ ہے اور وہیں سے چلی ہے کہ جب کسی کے یہاں موت ہو جاتی ہے, کئی علاقوں میں آج ہمارے ہندوستان یہ رسم رائج ہے تو 3 دنوں تک گھر میں چولہا نہیں جلتا. یہ مدینے کا دستور تھا, بنی ہاشم کا دستور تھا. اب یہ رسول اللہ کی شہادت کو 3 دن نہیں گزرے تھے, اچانک مدینے والوں نے ایک دن اس گھر سے دھواں اٹھتے دیکھا. لوگوں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے, ابھی تو رسول کو گزرے 3 دن بھی نہیں ہوئے ہیں, چولہا جل رہا ہے فاطمہ کے گھر میں. کہا نہیں چولہا نہیں جل رہا ہے, دروازے کو آگ لگائی جا رہی. اجرکم اللہ جعلکم اللہ من احسن اللہ لکم. عزیزان گرامی, جب دروازے پہ آگ لگائی گئی جناب سیدہ نے 3 شخصیات کو 3 مختلف موقعوں پہ یاد کی اور 3 لوگوں کو آواز دی. جب آگ و لکڑیاں جمع ہوئی ہیں تو سب سے پہلے تو جناب سیدہ نے اپنے بابا کو یاد کی. وہی بابا جو روز یہاں سلام کرتے تھے, جس در پہ سلام کرتے تھے اسی در پہ آگ و لکڑیاں آئی تھی. لہٰذا زہرا نے اپنے بابا کو پکار کے کہا بابا دیکھ رہے ہیں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے. اس کے بعد جب جلتا ہوا دروازہ شہزادی پہ گرا دیا گیا اور حضرت محسن کی شہادت ہو گئی تو جناب سیدہ نے دوسری آواز دی اور اس مرتبہ وہی فضا جس کا ذکر ہوا تھا فضا کو پکار کے کہا واللہ وقد اسقطوا جدیدی یا فضا خفیدی. قسم خدا کہ میرا محسن شہید ہو گیا ہے. فضا اپنے سہارت اللہ اکبر. یہ دوسری آواز, تیسری آواز سنیں گے. جب مظالم کی انتہا ہو گئی, 2 روایتیں ہیں نا. ایک روایت میں یہ ہے کہ در و دیوار کے مابین میری شہزادی ایسے آئیں کہ جیسے چکی کے 2 حصوں کے درمیان کوئی دانا آتا ہے. اور دوسری روایت یہ ہے کہ پیچھے زمین تھی, اوپر دروازہ تھا اور 50 افراد دروازے پر سے دروازہ گزرتے ہوئے تھے. اس مسائل کی انتہا میں سنے گا کہ نبی نے کسے پکارا. علی موجود تھے مگر زہرا نے علی کو نہیں آواز دی. حسنین موجود تھے, زہرا نے علی کو نہیں, حسنین کو نہیں پکارا. زینب ام کلثوم موجود تھی, انشاءاللہ بات پہنچے گی تو بہت دیر تک کیا کرے گی. زینب ام کلثوم موجود
بچپن میں اس کی ماں پہ ہاتھ اٹھایا گیا پوری زندگی وہ صدمے سے باہر نہیں آ سکتا، اس صدمے سے نہیں ابھر سکتا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ ایک رخ اور آپ مولا علی کی زیارت کا ایک جملہ ہے جو میں نے بہت ڈھونڈا مگر کسی اور امام کی زیارت میں نہیں۔ علامہ امینی، یہی علامہ امینی صاحب الخلیل جب انتقال فرمانے لگے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ علامہ امینی اتنی بڑی کتاب آپ نے مولا علی کی خلافت اور ولایت کے لیے لکھی، سنیے گا اس رخ سے جناب سیدہ کے مصائب سنیے گا آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھی، کیا کوئی ایسی حسرت ہے جو آپ کے دل میں تھی اور رہ گئی اور ابھی تک پوری نہ ہوئی؟ علامہ امینی نے کہا ہاں یہ حسرت کیا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں صحرا میں نکل جاؤں اور جا کے علی کی غربت کا ماتم کروں، چیخیں مار مار کے اپنے کلمات کو چاک کر دوں اور علی کی غربت کا ماتم، علی کی غربت کا ماتم، علی کی غربت کا ماتم۔ علی کی زیارت کے جملے، میرے مولا کی زیارت کے جملے، السلام علیک یا اصغر الصابرین انت اول المغلوب، سلام آپ پر اے صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے والوں، آپ پہلے مظلوم ہیں۔ یہ جملہ مجھے مولا کی زیارت میں ملا، اس کے بعد بہت ڈھونڈا مگر کسی کی زیارت میں نہیں ملا۔ دیکھیں میں کسی مصائب میں کہیں پر موازنہ نہیں کر رہا، کربلا کی مصیبت سے کسی مصائب میں موازنہ نہیں کر رہا، مگر کربلا والوں میں بھی مجھے یہ جملہ کسی کی زیارت میں نہیں ملا کہ السلام علیک یا اصغر الصابرین، اے سید الشہداء ہیں امام حسین مگر اصغر الصابرین مولا کائنات اے صبر کرنے والوں میں سب سے زیادہ صبر کرنے۔ دیکھیے جب انسان اس کو آپ اپنی زندگی میں اپنے اوپر رکھ کے محسوس کرنے کی کوشش کیجئے، اہل بیت میں امتحان بھی دیے گئے تو اس صفت کے مطابق دیے گئے جو ان میں نمایاں طور پہ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ امام حسین کو پیاس بہت لگتی، پیاس اس قدر لگتی تھی کہ جناب سیدہ نے وصیت میں جو امام حسین کی پیاس کا ذکر کیا، اور امام حسین کی پیاس کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جب آپ زلزلہ پہ سوار ہوتے تھے تو خاص طور سے ایک مشکیزہ الگ سے امام حسین کے لیے رکھا جاتا تھا کہ سفر میں مولا کو پیاس لگے۔ جناب زینب اپنے بھائی کی پیاس کا بڑا خیال رکھتی تھی، بہت خیال رکھتی کہ میرا بھیا کہیں پیاسا نہ رہ جائے، اسی پیاس سے امام حسین کا امتحان۔ علی کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ علی عباس جیسے غیرت مند بیٹے کے باپ کا نام ہے۔ ایک بار علی نے اپنی زندگی میں ایک یہودی عورت پہ ہاتھ اٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، 3 دنوں تک علی نے کھانا نہیں کھایا۔ علی کی غیرت کی کیا آپ ذرا سوچیے کہ جب علی کے دروازے پہ آپ لکڑیاں جمع کی گئی ہوگی، لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا کیا کر رہے تھے؟ مولا نے جواب بھی دیا، مولا نے کہا اگر رسول اللہ کی وصیت نہ ہوتی تو کوئی علی کی زندگی میں صحرا پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا، کوئی زمین پہ گری